بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ، مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم تذکرہ شہیدان کربلا سنیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہیدان کربلا کا جو واقعہ پیش آیا یہ سن 60 ہجری تھا، اور اہل کوفہ نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آ کر دین پھیلانے کا فریضہ انجام دینے کے لیے خط پر خط لکھتے چلے جا رہے تھے، جب اہل کوفہ نے 10,000 خطوط آپ کو بھیج دیے تو آپ نے اہل کوفہ کی تصدیق کے لیے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کا خط میں لکھ دیا۔ یعنی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلی بخش خط موصول ہونے پر حق کا پرچار کرنے، باطل کو مٹانے، دم توڑتی ہوئی انسانیت کو عزت و وقار کے ساتھ جینے مرنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کوفہ جانے سے قبل آپ نے اپنے خدام، اصحاب اور گھر والوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کا الوداعی طواف کیا، اور 3 ذو الحجہ حجۃ الحرام یعنی کہ سن 60 ہجری کو کوفہ کے لیے رخصت سفر باندھ لیا۔ اس سفر میں بعض روایت کے مطابق آپ کے ہمراہ 82 افراد تھے، جن میں اہل بیت کی باپردہ خواتین، دودھ پیتے بچے، آپ کے آل و اولاد اور دیگر جوان شامل تھے۔ اس سفر کے دوران کئی مشکلات درپیش آئی، مثلاً حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 صاحبزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ اہل کوفہ نے بھی اپنی سابقہ فطرات پر باقی رہتے ہوئے بدعہدی، بے وفائی اور بزدلی کا مظاہرہ کر دیا۔ ان خبروں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی جماعت میں مختلف آراء جمع ہو گئی اور واپسی جانے کا مطالبہ کیا گیا، مگر بہت سی گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ آگے سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کے خیال کو ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکائے قافلہ کے ساتھ کوفہ پہنچنے والے ہی تھے کہ حرن ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سواروں کے ہمراہ آپ کا رستہ روک کر شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ مجبوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آہستہ آہستہ سورج کا طلوع و غروب ہونا اس وقت کو قریب کر رہا تھا جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی جانب کوچ کرنے والے تھے۔ لہٰذا کربلا میں ابن سعد نے 5000 کا لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے ابن زیاد نے ابن سعد کی مدد کے لیے پے در پے شمر ذیل جوشن کو 4000، یزید کلبی کو 2000، حسین بن نمیر
سکونی کو 4000، عمرو بن قیس حمصی کو 2000 اور 1000 کا لشکر قیس بن حنظلہ کے کمان میں روانہ کر دیا۔ اس طرح یزیدی بزدلوں کی افواج کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے اشخاص تھے۔ یزیدی خاندان رسول پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھانے لگے، یہاں تک کہ مالک کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے پر نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ 8 محرم الحرام 61 ہجری کو دنیا نے وہ دن بھی دیکھا کہ روئے زمین پر اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کی خاطر بچے العطش العطش ہائے پیاس پکار رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی پیاس کو اپنا مہمان بنائے بیٹھے ہیں۔ ان سب صورتحال کے باوجود 9 محرم الحرام 61 ہجری کی شام گرو یزید لشکر پاک پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کے امراء سے مشورہ کر کے مہلت دے دی۔ عاشورہ کی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے اور خواتین کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی، اس میں لکڑی بھر کر آگ لگا دی تاکہ دشمن سب خون نہ مار سکے۔ عاشورہ کی رات امام علی مقام کی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کی بدولت مالک بن عروہ، ابن اشعث اور جادہ قرنی مختلف عذابات میں مبتلا ہو کر حقدار نار ہوئے۔ شب عاشورہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب کو نصیحتیں کی اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رقفا کے ساتھ نماز فجر باجماعت ادا کی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی نہ مانگی تھی کہ مخالفین کے لشکر سے جنگ کے نعرے بجنے لگے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت زبیر بن قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب بن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ اور میسرہ پر مقرر کر دیا، جبکہ پرچم نصرت نشان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ جب دونوں جانب صفیں قائم ہو گئی تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں خاندان نبوت کی توقیر کرنے، انہیں اپنے ناپاک مقصد سے دستبردار ہونے کی تلقین کی گئی اور کوفیوں کو ان کا وعدہ یاد دلایا، لیکن یزیدیت راہ جہنم کو اختیار کرنے میں بزد تھے۔ خطبے کے بعد اہل حق کی جانب سے حجت تمام ہوئی۔ جنگ کے آغاز سے قبل حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیر بعد ان کے بھائی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی لشکر سے طائب ہو کر جنتی لشکر کے صف میں شامل ہو گئے۔ جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ زمین و آسمان خاموش تماشائی بن کر تک رہے ہیں کہ اسلام کے 72 بہادر اور جاباز شہ سوار 22,000 دشمن دین سے ٹکرانے والے ہیں۔ اب مجاہدین اسلام کا ایک ایک کر کے میدان کربلا میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جنہوں نے دشمنوں کی صفوں کو تار تار کر دیا، جنہوں نے دشمنوں کے صفوں میں گھس کر اپنے شعلہ ایمانی سے انہیں جلا کر خاک میں ملا دیا۔ ترتیب وار ہر ایک کی جنگی مہارت و شجاعت کو شہادت کے مختصر واقعات سے ملاحظہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں فرمائیں گے۔ اس مضمون کا جو تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب سوانح کربلا سے کیا گیا ہے اور روضۃ الشہداء سے مدد لی گئی ہے۔ آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کسی اور مضمون کے حوالے سے ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے کمنٹ کے مطابق ویڈیوز پوسٹ کر سکیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔